صفحے کی آخری سطروں میں، اور مئی کی آج 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں وہ دے گا جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف تم سب کا پلٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتائے گا جو تھے تم عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم، تم میں گواہی دینا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی آدمی کو موت کا وقت آئے، حین الوصیۃ، جب اس نے وصیت کی ہو، اثنان ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے بندے شہادت دیں گے، او آخران من غیرکم، یا دو اور ہوں گے جو تم میں سے نہیں ہیں، یعنی اگر مسلمان نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر میں ہو، یعنی جب تم مسافری کی حالت میں ہو، فاصابتکم مصیبۃ الموت، تو تمہیں موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو گے، من بعد صلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، کیا کہیں گے، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس قسموں کے ذریعے کوئی قیمت نہیں لے رہے، نہ خرید رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم نہیں چھپا رہے اللہ کی شہادت اور گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فإن عثر علی انہما استحقا اثما، اگر تمہیں معلوم ہو، خبر ملے کہ وہ دونوں نے گناہ کیا ہے، ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے، فآخران یقومان مقامہما، پس دو اور لوگ کھڑے ہوں گے ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، جن کے خلاف یہ بات ثابت ہوئی ہے، جو کہ دو پہلے یا دو اچھے لوگ جو بیان کریں گے، فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی اور شہادت
احق من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے برحق ہے، سچ ہے، وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسے ہو تو ہم ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں سے۔ حضرات، آج کے سبق میں بڑا ایک اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور اسے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نیند کے اثرات ہیں تو آپ پانی پئیں، جگہ بدلیں اور اللہ کی تعریف کریں تاکہ ہمیں اللہ توفیق دے، تاکہ ہم بات سمجھ سکیں۔ پہلی آیت میں جو حکم اور مسئلہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو لازم پکڑو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس شخص کا جو بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، جب تم ہدایت پر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ تم نے سارے کام کیے ہیں، وعظ و نصیحت کی ہے، تم نے رہنمائی فرمائی ہے، لیکن وہ جن کو تم رہنمائی کر رہے ہو، جن کی تم اصلاح کے لیے اپنی تعلیمات پیش کر رہے ہو، اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تبدیلی ان کے اندر نہیں آ رہی، تو تم اپنا سنبھالا کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہتے ہو یا تم نماز پڑھو، مسجد میں ہو، درس کرو، یہ کرو، وہ نہیں آتے تو تم بھی چھوڑ جاؤ۔ اجی وہ نہیں آتا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ تو جی میاں صاحب، اگر فلاں چھٹی کرتا ہے تو ہم پہ کیا پابندی ہے؟ ہم بھی چھٹی کر لیں۔ ادھر کو پابندی تو ماشاءاللہ ہے ہی نہیں نا، سارے چھٹی کر جائیں، سو جائیں، سو کے درس سنیں، پھر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو گزارا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھے فلاں نہیں کرتا، یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ایک بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو تم اپنے آپ کو لازم پکڑو، اس کی بے ہدایتی، اس کی گمراہی، اگر آپ ہدایت پر ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ ابھی تک نہیں آئی۔ ایمان والوں کو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کا سنبھالا کرو۔ معاشرے کو دیکھ او با جی سارے اس طرح کر رہے ہیں، او جی سارے ایسے چل رہے ہیں، او جی جس کو دیکھو وہی ایسے کر، اس کا مطلب تم بھی اسی طرح شروع ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ بیان اور جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا گمراہ ہونا جب آپ ہدایت پر ہوں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ تو قائم رہیں، دیکھا دیکھی آپ بھی اگر رستے سے ہٹ جائیں، جس طرح وہ کرتا ہے آپ بھی شروع ہو جائیں، جس طرح وہ ہلا ہوا ہے اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ گمراہی کی لائن پہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر تم بھی شروع ہو جاؤ۔ ایسے نہیں۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، ہم ہدایت پہ قائم رہیں۔ اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی گمراہ ہو جانا یا اس کی بے ہدایتی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی جب تم ہدایت پر کامیاب رہیں اور گامزن رہتے رہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ تک پلٹ کر جانا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ بتائیں گے سارے مسائل۔ تو آج ایک پہلا مسئلہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں، ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر قائم رہو، کسی بندے کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے دل کے اندر تڑپ بھی ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، سچ بولے، حلال کھائے، دین پہ گامزن ہو جائے، اور آپ رہنمائی بھی کریں، محنت بھی کریں، سارے کام کرنے کے بعد فرمایا علیکم انفسکم، اب اپنے آپ کو تم کنٹرول کرو، سنبھالا کرو، کبھی آپ بھی بگڑ کر آپ کا بیڑا بھی گھر کرا ہو جائے۔ کسی کی بے ہدایتی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب آپ ہدایت پر قائم رہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے، بنو اسرائیل کے واقعات جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کے علماء اور ان کے رہنما پہلے باز کرتے، لوگوں کو روکتے۔ اول تو ان میں یہ بہت کمزور بات پہلو تھا کہ روکنے ان کی، جو کو کرتا ہے ٹھیک ہے، جس راج ہوتا ہے جو اپنے مرضی جو کرے جی ہم کیا کریں۔ پھر انہوں نے بھی ساتھ شروع ہو جانا، سود کھاتے ہیں تو سود شروع ہو گیا، اگر وہ جوا کھیلتے ہیں تو جوا کھیلنا شروع ہو گیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وہ بھی سارے جٹ کر شروع ہو گئے۔ اس مسئلے کو اہل ایمان کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی کا بے ہدایت ہونا، کسی کا گمراہ ہونا، پھر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی جب آپ ہدایت پر گامزن ہوں، لیکن صرف یہ رہنمائی کی حد تک ہے۔ توجہ ذرا کریں، قطعاً اس کا مطلب نہیں اگر معاشرہ اس طرح ہوتا رہے، لوگ کرتے رہیں، جب سزا اور عذاب آئے گا پھر اس میں سب کو رگڑا لگے گا۔ اس میں یہ نہیں اچھا جی وہ بچ جائیں، طوفان آیا ہے، عذاب آیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئی ہے، وہ چار بندے جو ٹھیک تھے وہ بچ جائیں، باقی نہیں، پھر سارے رگڑے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور اعمال پر اٹھا کر ان کو جزا دیں گے۔ یہ مسئلہ بیان ہوا۔ جب سزائیں آتی ہیں، عذاب ہوتا ہے، تو پھر اس میں سارے رگڑے جاتے ہیں۔ اس میں استثناء نہیں ہوتی کہ یہ ٹھیک تھے، ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، ان کا اخلاق ٹھیک تھا، ان کا کاروبار ٹھیک تھا، یہ دو چار بندے بچ جائیں باقی سارے فارغ ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ معاشرہ برباد ہو چکا ہے، سروے کریں نا ماشاءاللہ۔ تو کیا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو دنیا سو رہی ہو؟
مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور کوئی بندہ مسجد گرفت نہ آئے، مسلمان ہوں تو پھر ان کو نہ دین کا علم ہو، نہ شعور ہو، نہ ان کو یہ معلوم ہو ہر فرض کیا ہے اور حکم کیا ہے اور ممنوع کیا ہے، تو یہ بھی ان کو علم نہ ہو، کیسے ممکن ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے یہ سارے رسمی طور پر ایک وقت آئے گا، رسالت بار فرمایا صرف اسلام کا رہ جائے گا، اور اسلام رسموں کا نام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو کہا تھا نا کسی نے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اب فلسفے رہ گئے، مسلمان ہے مسلمان، وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، تو دونوں کا چیک کرو تو دونوں کے بھلے کوئی شاید۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر آپ ہدایت پر کامیاب رہیں تو یہ آپ کو جی وہ کیسے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے، اپنا تو سنبھالا کرو۔ اپنا عقیدہ بھی خراب ہو جائے، چلن بھی خراب ہو جائے، اخلاق بھی خراب ہو جائے، رویہ بھی اس کا ٹھیک نہ ہو، تو وہ کہے جی میں ٹھیک جا رہا ہوں، وہ کیسے ٹھیک جا رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، تعلیمات کی مخالفت کرے، حرام کھائے، نشہ کرے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا ہر نشہ والی چیز وہ کیا کہلائے گی؟ کل مسکر خمر، ہر نشے والی چیز اس کو خمر کہتے ہیں، شراب کہتے ہیں، اور ہر شراب کے کھاتے میں جائے گی وہ حرام ہے۔ تو بندہ یہ سمجھے میں جو مرضی کرتا رہوں، وہ حرام بھی کھاؤں، اپنی مرضی کروں، پیغمبر کی مخالفت، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، تو میں کہا یہ بہت اچھا بندہ ہے، یہ وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے کو کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے، تم ہدایت پر قائم رہو، اگر کوئی بھٹکتا ہے کرتا ہے تو چلو کم از کم تو اپنا تو سنبھالا کرو۔ آگے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جائیں، تم پہ موت کا وقت آ جاتا ہے، حالات پیسے، مقصد یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، وہ حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساتھی یا یہ جو ہے جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ زندہ نہ رہ سکے۔ ان حالات میں اللہ نے قانون بنایا ہے کہ تم وصیت کر جاؤ دو بندوں کے نام۔ مسلمان آپ کے قافلے میں ہیں تو ان کو، اگر نہیں ہے تو غیر مسلم کے نام بھی آپ وصیت کر جائیں، میرا یہ سامان ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لہذا میرا پیغام ہے گھر والوں کے نام، میرا یہ ساسا، میری یہ چیزیں، میری یہ امانت گھر تک پہنچ جائے، اور میری طرف سے یہ بیان ہے کہ آپ ٹھیک رہیں، دین پر قائم رہیں، وما الی غیر ذالک۔ یہ ہے جو وصیت کا مسئلہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حدیث شریف کے اندر اس کی وضاحت ہے، کسی مومن کو 3 راتیں نہیں گزارنی چاہیے مگر اس کا وصیت نامہ لکھا ہو اس کی جیب میں ہو۔ اور اس وصیت نامے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وراثت کے نام وصیت ہو، یعنی وراثت کی وصیت ہو، مالی وصیت ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی پلس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مالی وصیت وارثوں کے نام نہیں ہوتی، وہ تو اللہ نے اسے مقرر کر دی ہے۔ کوئی آدمی وصیت کر چلو میرے بیٹے کو 2 حصے دے دینا، میری بیٹی کو 1 حصہ دے دینا، میرے فلانے کو یہ کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے۔ وارث بننے والے لوگوں کے نام مالی وصیت نہیں ہے، یعنی مال کے متعلقہ نہیں، باقی ہے، میں وصیت کر رہا ہوں میری ساری اولاد بے نماز نہ رہے، میں وصیت کر رہا ہوں حلال کھانا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں تم نے سچ بولنا ہے، میں وصیت کر رہا ہوں بد اخلاقی نہیں کرنی، یہ ساری وصیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مالی وصیت جو ہے وہ وارثوں کے علاوہ کرے۔ اور نبی کریم نے فرمایا علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کے اعمال کہ انہوں نے وصیتیں لکھ دی ہیں، ہم دنیا سے جائیں، ہمارے معاملات کو کس طرح نبھایا جائے، دین کو کس طرح چلایا جائے، اپنے گھروں کو کس طرح امن رکھا جائے۔ تو جس بندے نے نہ کچھ سیکھا ہے نہ وہ دین جانتا ہے تو اسے وصیت خواہ کرنی ہے، وہ تو ساری زندگی صرف پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں، صرف پیدا ہونا، جوان ہونا اور پیسے کما کے اکٹھے کرنا، یہ کون سا کاروبار ہے؟ ہندو، سکھ، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مجوسی یہی کر رہے ہیں۔ تو مسلمان میں اور ہندو میں یعنی فرض کریں کہ مسلمان بھی بے نماز ہے، ہندو تو اس کا عقیدہ ہی نہیں، اور ہم شاعر معاشر میں رہتے ہیں، یہ بھی کلین شیپ ہے، وہ بھی کلین شیپ ہے، وہ بھی نشہ کرتا ہے، یہ بھی نشہ کرتا ہے، یہ بھی بیڑی پان کھاتا ہے، وہ بھی بیڑی پان کھاتا ہے، فرق صرف یہ ہے اس نے ختنہ کروایا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، تو ظاہری طور پہ ان میں کیا فرق ہے؟ حضرت ذرا غور فرمائیں، اگر آپ کی طبیعت ساتھ دیتی ہو، اللہ کرے ساتھ دے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، یہ مدینہ میں پیدا ہوتا ہے، مدینہ میں جوان ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں ہی رسول پاک ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ آئے تو یہ منافقت کی صف میں رئیس المنافقین ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بظاہر ہو جاتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مسجد نبی کا نمازی ہے، جمعہ رسالت مآب کے پیچھے پڑھتا ہے، لیکن اندر میں کوئی یقین و اعتماد نہیں ہے، نہ رسالت مآب کی رسالت پر، نہ قرآن کی صداقت پر، اللہ کی ربوبیت پر، لیکن لگا ہوا ہے وہ۔ تو حشر کیا ہوا تھا پتا ہے آپ کو نا؟ جب وہ مر جاتا ہے تو اسی کا ہی بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اور معاشرے کے اندر باپ بیٹے کا ایک نام ہو سکتے ہیں، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے
اور باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، تو وہ پکا مومن ہے. یہ انتہائی کچا مسلمان ہے، منافق، رئیس المنافقین. جب یہ مر جاتا ہے تو بیٹے نے سفارش کی رسول کریم کے سامنے، اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. تو رسول پاک کی ہمیشہ طبع یہ رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم سے بچ جائیں. آپ نے معافیاں دی ہیں، درگزر فرمایا ہے جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا. آپ کے لمبے کہ جب آپ خیبر کی فتوحات سے واپس آ رہے تھے تو یہودیوں کے خاندان نے ایک آپ کی دعوت کی، اس دعوت میں زہر ملائی گئی تاکہ رسول پاک دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں. تو جس عورت نے زہر اس میں شامل کیا تھا یا دعوت کیا تھا، پتہ چلنے پر رسالت نے اس کو معاف کر دیا، اور ساری زندگی زہر کا اثر آپ کے گھٹنوں میں اور آپ کی طبیعت میں موجود رہا. لیکن وہ حضرت بشر نامی صحابی جو وہ کھانا کھانے سے شہید ہو گئے تھے، پھر ان کی شہادت کی وجہ سے اسے قصاص لیا گیا، لیکن آپ نے اپنی ذات کی طرف سے اس کو معاف کر دیا. تو بعد میں کیا کر رہا تھا؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ زندگی کے اندر یہ معاملات کرنے والے لوگ اور رسول کریم کی مخالفت کی ہے، رسالت باب کو اس کے خلاف سارے معاملات کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل جو بیان فرمایا ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہ جو اندر سے ایمان نہ لانا اور یقین نہ کرنا. اب وہ جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی بات کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ اس کو معافی مل جائے، تو صرف آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اس کے منہ کے اندر آب دہن بھی ڈالا ہے اور اپنا کرتا بھی اس کو پہنایا ہے. یہ اس لیے کہ غزوہ بدر کے جب قیدی آئے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے کرتا دیا تھا، اور آپ کا فرمان ہے دنیا میں کسی بندے نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں نے سب کے احسان کے بدلے دے دیے، صرف ابو بکر صدیق کے احسانات کے بدلے میں نہیں دے سکا، وہ میری طرف سے اللہ اس کے بدلے دیں گے. آپ اندازہ فرمائیں، نماز جنازہ پڑھایا، آب دہن منہ میں ڈالا، کرتا پہنایا، فارغ ہو گئے تو قرآن آ گیا. اللہ نے فرمایا جناب بات سنیں، اگر آپ ایک بار معافی مانگیں، 2 بار، 70 بار بھی بخشش کی دعا کریں تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تو وہ کیا داڑھی اور کیا وہ نماز اور کیا یہ سلسلہ، کیا یہ ٹائم، اس کی حیثیت پیچھے کیا رہ گئی؟ اگر مسجد نبی میں نماز پڑھنے والا، پوری داڑھی رکھنے والا، رسول پاک کی امامت میں پڑھنے والا نہیں بخشا گیا تو آبادی مہر وزیر میں کیا اگر پڑھے گا تو اس کا کیا ہوگا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں طنز نہیں کر رہا، بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آبادی مہر وزیر توحید و سلفیہ و محمدی بس ان مساجد ہیں اللہ کے گھر، لیکن مسجد نبی کے مقابلے میں، مدینے کے مقابلے میں، رسالت مآب کی امامت کے مقابلے میں تیری میری امامت کی کیا حیثیت ہے؟ اور عہد نبوت ہو، رسالت مآب خود امام ہو، خود خطیب ہو، آپ نمازیں پڑھائے ہو، تو جب نماز جنازہ میں ہوتا کیا ہے؟ بخشش کی دعائیں درخواست کر رہے ہیں. رسول پاک کی دعاؤں کی درخواست اللہ مسترد کر دے، تیری میری دعا کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس لیے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، اگر موت کا وقت آ جاتا ہے تو آپ وہ وصیت کر جائیں 2 بندوں کے نام. اور یہ ہوا تھا واقعہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن آیت نازل فرمائی. یہ جو کیس ایسے ہوا کہ وہ جو بندہ جس کے پاس سامان تھا اس نے وصیت کر دی، اور جن لوگوں کے نام اس کے پاس مال تھا اچھا خاصا، اور وہ ایک برتن تھا جو اس طرح سمجھ لیں کہ جس میں سونے کی پان ہوتی ہے، بڑا قیمتی برتن تھا. انہوں نے باقی سامان چھوٹی موٹی چیزیں تو گھر دے دیں، باقی وہ جو قیمتی برتن تھا انہوں نے سیل کر دیا. اور یہ بات کس طرح بات ہے، کس طرح بات ہوئی؟ وہ جہاں بازار میں سیل کر دیا گیا، وہ پتہ چل گیا کہ فلاں کے پاس فلاں چیز بکی ہے، اور جن کو پتہ چلا انہوں نے پہچانا یہ تو ہماری چیز ہے. تو مسئلہ ہوا تھا عہد نبوت میں، نبی پاک کے دور میں. وہ جب بات سامنے آئی تو وہ تسلیم نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر قرآن نازل کر دیا کہ اگر آپ کو ایسا پتہ چل گیا ہے تو ان دونوں سے قسمیں اٹھائیں، اور نماز کے بعد مسجد میں قسمیں اٹھائیں. اچھا جی آپ قسمیں اٹھاؤ، اگر وہ قسمیں اٹھا دیں، جھوٹ بول جائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، وہ تو برتن میں مارا تھا، سیل ہو گیا، پتہ چل گیا، ہم پہچان لیا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا تم ان کی جگہ 2 اور بندے جن کو تمہارا یقین ایمان ہو، ان کی جگہ وہ قسمیں اٹھائیں جن کی شہادت کوئی ان سے زیادہ بہتر ہو، کہے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ فلاں چیز اس طرح ہے، اور ان بندوں نے جھوٹ بولے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ سامان جس کا ہے اس کے ساتھ پہنچ سکے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آج بھی آپ کے علم میں کتنے لوگ قسمیں اٹھا کے مال بٹورتے پھرتے ہیں؟ ہماری معلومات میں ہیں، لوگوں نے باقاعدہ سٹام لکھے ہوتے ہیں، دستخط کیے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی یہ تو ہمیں کیوں نہیں پتا جی؟ اس لیے نہیں پتا کہ اسلامی حکومت نہیں. اسلامی حکومت ہو تو جب ہاتھ کاٹا جائے یا سر قلم کیا جائے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، کیوں جی پھر تو ہوگا. تو شریعت اسلام نے دستور بنا دیا ہے، قانون بنا ہوا ہے
نافذ کس نے کرنا ہے؟ ہماری سب کی عادت ہوتی ہے جو کسی گورنمنٹ کو شروع کر دے جی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی فجر کی نماز نہ پڑھو؟ کیا میاں نواز شریف نے عمران خان نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر درس نہ سنو؟ کیا مسئلہ ہے؟ جو بات ہے حکومت کا مسئلہ ہے، جو بات ہے خان کا مسئلہ ہے، جو میاں کا مسئلہ ہے، میاں اور خان ساری زندگی ٹکرے بار بار کے کیا سیکھا کیا کیا ہم نے؟ اس نے خان صاحب نے کہا ہوا ہے تم داڑھی نہ رکھا کرو، مریم نواز نے کہا ہے کہ کلیری صاحب کا درس نہیں سننا چاہیے، میرا ناچ گانا سنا کروا کر، کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ ہم بدتمیزیاں خود کرتے ہیں، تو جو قانون اللہ نے بنا اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی کو علامہ صاحب نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، آپ نہیں بدلتے، کوشش کرتے قانون اور ضابطہ اور آیت کا مفہوم بدلے، تو پھر ذرا بات سے سخت بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دین کو موو کرتے ہیں، موم بنایا ہوا ہے، دین کو اپنی طرف اس کو کھینچ کے لانا ہے، کیونکہ میری مرضی ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری عادت ہے، میری مجبوری ہے، لہذا دین وہاں کیا کرے گا؟ تو گزارش یہ تھی، اس پر غور کریں ذرا، خاکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والیو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان ایک گواہی اور شہادت ہے، اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی بندے کو موت کا وقت آئے، حین الوصیہ، جب کہ وہ وصیت کر رہا ہو، موت کا قریب ہے، وقت آ گیا ہے، تو اس بندے نے وصیت کی ہے، تو وہ کیا ہے، کیسی شہادت ہے، کن لوگوں نے شہادت دینی ہے؟ اس نانے دو بندے ہوں، ذوا عدل منکم، تم میں سے جو بندے عدل والے انصاف والے، پھر وہ گواہی دیں گے یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز ملی ہے اور ہمارے پاس یہ اس کا حکم آیا تھا۔ او آخران من غیر، اگر تمہارے مسلمان وہ نہیں ہیں تو غیر مسلموں کو بھی تم یہ اس کی وہ وصیت کر سکتے ہو کہ یہ بندے ہمارا سامان پہنچائیں گے یا ویسی بات کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم مسافری کی حالت میں ہو، کوئی اپنے گھر میں ہو یا اپنے وطن میں، پھر ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ ان حالات میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی نہیں نا، گھر والوں کو پتا ہے بندہ اسپتال میں تو وہ سے وصیت کرے گا جی میرا کمبل میرا ہے، تو دو بندے قسمیں اٹھائیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسافری کی بات تھی کہ سفر میں ہے، سامان ہے، کچھ زمانے تجارت ہے، تو ان کے پاس تو دو بندے پھر گواہی دیں، اچھا جی یہ واقعہ نہیں ہمیں وصیت ہوئی ہے یا آپ کا سامان ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، تم سفر میں ہو، مسافری ہو، پریشانی ہے، موت کی مصیبت آ گئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ شہادت کیا ہے؟ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، نماز کے بعد ان کو کھڑا کر کے ان کو قسمیں اٹھائیں، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ قسمیں، یہ کیوں قسموں کی ضرورت پڑی ہے؟ شرط یہ ہے اِنْ ارْتَبْتُمْ، ہمیں شک پڑا ہو آپ کو کہ وہ کیس خراب ہو گیا جی، تو اس شک کی صورت میں پھر وہ ان کے قسمیں لو، اچھا جی جو تم نے کیا وہ سچ کہا ہے، تو ارشاد اللہ نشتری بھی سامنا، وہ قسمیں اٹھائیں جی ہم نے اس میں کوئی فراڈ نہیں کیا، ہم نے اس میں کوئی کمایا نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی گیٹی نہیں ماری، اگرچہ قرابت دار کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کو موت کا وقت آیا ہے، سفر کی حالت میں ہو، تو آپ کا چچا زاد بھائی وہ کزن ہے ان میں، تو فراڈ کرنے والے ماشاءاللہ وہ کوئی نہیں کرتے، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، پھر بھی اگر آپ کو شک پڑے تو ان سے قسمیں دلواؤ نماز کے بعد، تو پھر کیا کریں؟ اللہ نشر سمن کریں ولو کان ضرور ولا نکتم شہادت اللہ، اور یہ بھی کہیں کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسے کریں ہم گناہ گار ہوں گے، واجی ہم قسم اٹھا رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، ایسے معاملہ ایسے معاملہ، فَإِنْ أُثِرَ، وہ تو قسمیں اٹھا لی انہوں نے، لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ انہم استحقا، اس میں دونوں نے یہ گناہ کمایا، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، فراڈی کر گئے ہمارے ساتھ، بائی پاس کر کے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، ارشاد ہوتا ہے فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، جو پہلوں نے قسمیں اٹھائی تھی ان کی جگہ دو اور خاندان کے بندے قسمیں اٹھائیں، کہیں جی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، ہم قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل واقعہ یہ ہے۔ تو قسم پر کتنے لوگ فیصلے آج کر رہے ہیں، اور تو بالکل اللہ طول ہی قسمیں جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں عدالتوں میں، اور اس کے علاوہ کیا اس کو بولتے ہیں، یہ مجلسیں ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، پنچایتیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے، اور ماشاءاللہ کئیوں کے تو ڈیرے ہی اسی لیے ہے نا، اور چل باجی سو تو گل پہ نیا دے گل پہ ہو گئی، تے نیا کنوں کہندے نے؟ اللہ اکبر، یہ جو وانڈو کا علاقہ ہے نا، وانڈو کا علاقہ ماشاءاللہ، آج بھی ماشاءاللہ وہاں تجربہ کار چور موجود ہیں، اور پرانے معروف ہیں لوگ چوریاں، جانوروں کی مال مویشی کی چوریاں، تو پھر آن کے تہجد بھی پڑھنی، درس بھی سننا ہے، ہو سکتا درس دے بھی چھڑے بزرگ، تو وہ بھینس اٹھا لی، اس نے چوری کر لی، تو کھرا آ گیا، تو نشان جس کو بولتے ہیں، انہوں نے کہا چاچا تے پاس، انہوں نے کہا اچھا جی چاچا محمد حسن قسم دے دے، تو پھر ٹھیک ہے، تو چاچا محمد حسن بھی تہجد پڑھتا ہے، چور بھی تہجد پڑھتا نا، کہ کھرا اتنے مسیتے آ گیا، مجھ بن ہے نا ادھر، وہ سلام پھیر کے نہ آندا ہے چاچا چاچا قسم نہ دیں، اللہ اکبر،
سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تو کسی شے کا پتہ نہیں، تیری داڑھی، تیری نماز، تیری تہجد، تیرا سلسلہ، اس کی کیا حیثیت پیچھے رہ جائے گی؟ مخالفت اللہ کی، رسول کی، چوری اور چکاری اور عیاری، سارے کام کر کے تو کہا جی میں مصنوع طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. کیا تیرا طریقہ، کیا داڑھی اور کیا سلسلے سارے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. فَإِنْ أُثِرَ، اگر آپ کو خبر ملے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، انہوں نے تو گناہ کیا، جھوٹ بولا ہے. فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ مُحَمَّدٍ، دو اور بندے ان کی جگہ قسمیں اٹھائیں گے، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، جو پہلوں نے جھوٹ بول کر فرق کیا تھا. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، یہ دونوں پھر قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی. لَشَهَادَتُنَا، ہماری گواہی، حق من شہادتہما، ان کی گواہی شہادت سے حق ہے، وہ جھوٹ تھا، ہم سچ بول رہے ہیں. وما تدین، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسے ہوتا تو ہم ظالم ہوں گے. یہ ایک مسئلہ میں نے خاکہ آپ کو بتا دیا ہے. ایسے کو واقعہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے وصیت، اور وصیت جن کے نام کے ان کی گواہی دینا اور اس کو سچ بولنا اور لوگوں تک اس کی امانت کا پہنچانا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کسی کے ذمے، اور آپ نے ایک مسئلہ بھی بیان فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ امانتوں کو غنیمت سمجھ کر کھا لیا جائے گا. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ وہ جو امانت ہے کس کی ہے؟ یا تو شخصی امانت ہے، کسی شخص کی ہے وہ، یا ادارے کی ہے، یا مسجد کی ہے، یا کسی انجمن کی ہے. تو لوگ اس کو کس طرح کھائیں گے؟ جس طرح ان کا اپنا امانت کو کھائیں گے. کس طرح کر کے؟ غنیمت کا مال سمجھ کر. اب بیڑا گھر کیوں ہوتا ہے ہر بات کا؟ ہر بندہ صفائی دے رہا ہے، اور جی ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم نے کوئی اربوں خربوں کے فراڈ کر کے سارے بیڑا گرک ملک کا پورا، نہ خزانے میں کوئی شے ہے، نہ معاملات کے اندر کوئی درست ہے، نہ ہمارا احمد جو تھا کافروں کے مقابلے کیا ہے، ہمارے ملک جو ہمارے قرب و جوار کے ملک ہیں ان سے ہم سب سے پیچھے رہ گئے. اور یار افغانستان اگلے دن کی بات ہے، وہ کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں، اور بنگلہ دیش والے کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں. ان کی تجارت دیکھو، ان کا قوانین دیکھو، اور ان کے کرنسی کا نظام دیکھو. اپنی اوقات دیکھیں ہم کیا. رسول پاک کے وزیر کتنے تھے؟ دو. ہمارے وزیر کتنے ہیں؟ سنی کہنے سے کام چل جائے گا، پکا سنی ہے، پکا وہابی ہے، پکا دیوبندی، بات تبلیغی. کیا تبلیغ کرتا ہے وہ؟ ماں بے نماز، گھر والے بے نماز، حرام کھا رہے ہیں جی، بہت تبلیغی ہے بزرگ، ساری زندگی تبلیغ میں گزار دی. کیا تبلیغ کر رہے ہو؟ باتیں سخت ہیں لیکن ساری سچی ہیں. تو کس دن یہ تبدیلی آئے گی؟ کون اس کو اس طرح کرے گا؟ بس قسمیں اٹھا اٹھا کے قسموں کے سارے چلے ہوئے. اللہ اللہ خیر چل. اللہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ گمراہیاں، جب آپ ٹھیک ہوں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ سارے اشارے رگڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، مسائل کو سنیں، سمجھیں، غور کریں اور معاونت کریں ایک دوسرے کی. تعاونوا والبر والتقوی ولا تعاونوا والاسم والعدوان، نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ پر کسی کی مدد نہ کرو، نہ تعاون کرو. خیر اور بلائی کے اندر حصہ لو، شر کے اندر حصے دار نہ بنو. شر میں باقاعدہ حصے دار ہے، وہ حرام کھانے کے مسئلہ ہو، فتنہ فساد قائم کرنے کا مسئلہ ہو، ملکی املاک کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہو، تو کوڑی کوڑی کر کے سارے وہاں نعرے مارتے پھرتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں پاجا مجھے پتہ ہی نہیں. تمہیں پتہ نہیں، جب اللہ نے فلم بنائی اس میں سارا کچھ ہے. اقرا کتاب کا کفا بکا نفس علیہ کا یقین، وہ اس میں تو ہوگا سارا کچھ. دیکھ لو اس کو، پڑھتے جاؤ اپنے حساب، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے اور آسانیاں اللہ فرمائے. پھر ذرا توجہ کر لیں تو کچھ مسائل مشکل بھی ہوتے ہیں، ان کو سننا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے اوپر لازم کرو، اپنے ہوگئی نے اپنا سنبھالا کرو، آپ ہدایت پر کامزاد رہیں. لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، من ضل، وہ شخص جو بھٹک گیا ہے. کسی کی گمراہی آپ کو نقصان کیا دو؟ جب کا عقیدہ ٹھیک ہے، کپڑے ٹھیک ہے، وضو ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، خوراک ٹھیک ہے، تو الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہارا پلٹ کر جانا ہے سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو تمہیں بتائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی دینا ہے. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی بندے پر موت کا وقت آئے. حین الوصیہ، جب کہ اس نے وصیت کی ہو. تو کیا ہے؟ اثنان، دو بندوں کی شہادت ہے. ذوا عدل منکم، تم میں سے وہ عدل والے بندے، انصاف والے لوگ ہوں. او آخران، منکم مراد مسلمان. او آخران، اگر مسلمان نہیں ہیں تو ان کے علاوہ دو بندے ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، شرج ہے جب تم نے زمین میں سفر کیا ہو، مسافری کی حالت میں ہو. فاصابتکم مصیبت الموت، موت کا وقت آ جائے، مصیبت کی موت. تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو گے. من بعد صلاۃ، نماز کے بعد، یعنی جنہوں نے قسمیں لینی ہیں نماز کے بعد قسمیں اٹھائیں. فیقسمان باللہ، پھر دونوں وہ اللہ کی قسم اٹھائیں. ان ارتابوا، یہ کب ہوگا؟ جب تمہیں شک پڑے. لا نشتری، یہ قسم میں کہیں گے، لا نشتری بھی ثمنا قلیلا، آیا ہاں سامان، ہم اس میں کوئی مطلب مفاد نہیں لے رہے، سودا نہیں کر رہے،
ہم ایک کو فراڈیاں نہیں کر رہے. ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قرابت دار کیوں نہ ہو جس کے بارے میں آپ نے وہ قسم لینی ہے. اور یہ کہیں ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے، سچ بول رہے ہیں اور حقیقت بیان کر رہے ہیں. انا اذا لمن، اگر ایسے ہو تو ہم گناہ گار آثمین میں سے، گناہ گاروں میں سے ہوں گے. فإن أُثِرَ، اگر آپ کو معلوم ہو، خبر ملے اس بات پہ اللہ انہم استحقا، وہ دونوں نے جھوٹ بولا ہے، وہ تو فراڈی مار گئے ہیں، جھوٹ بول گئے ہیں. فآخران، پھر تو اور دو بندے یقومان کھڑے ہوں گے مقامہم، ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، اس کی جگہ جو پہلوں نے اس گڑبڑ کی تھی، اس جگہ یہ دو بندے اور گواہی دیں، اور وہ ان کی شہادت یہ ہوگی فیقسمان باللہ، قسم کو اٹھائیں گے اور ساتھ کہیں گے لشہادتنا، ہماری گواہی اور شہادت، احق کو سچ ہے، برحق ہے، من شہادت ہے، ان دونوں کی گواہی سے ان کے اندر گڑبڑ دی، ہماری شہادت کے اندر، گواہی کے اندر سچ ہے. وہ معتدین، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے گناہ کیا ہو، زیادتی کی، ہم ظالموں میں ہوں گے. یہ ایک طریقہ بتایا کہ فتنہ اس طرح ختم ہو سکتا ہے. آج بھی الحمدللہ الشریعت نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو میں اس کی دو تین باتیں سنا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا سمجھنا آسان ہو جائے. جس دور میں کینٹ میں تھا، کشمیر کالونی میں ایک قتل ہوا. قتل میں لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اور کچھ پارٹیوں نے وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں، اور جب انہوں نے قسمیں اٹھا لی فارغ ہو گئے، ادھر سے ان کا کیس ختم ہو گیا. لیکن وہ جن نے قسمیں غلط اٹھائی تھی، سب کا بیڑا گرک ہو گیا. کاروبار ختم، گھر کے اندر لڑائیاں، گھر کے اندر عذاب اور بیماریاں، اور مر کھپ گئے، فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قانون فرمایا کہ قسم جھوٹی اٹھاؤ گے تو بیڑا گرک کرنے والے آسمان پہ بیٹھا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ کے علم میں، اور رسول پاک کے لیے جو 50 بندے کھڑے ہوئے تھے ہجرت والی رات، کیوں کھڑے ہوئے تھے 50؟ وہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ جو قریش ہیں، قریشی ہم سے قصاص نہیں لے سکتے جب رسول پاک کو 50 بندے مل کے مار دے دیں. صرف دیت ہوگی تو دیت ہے 100 اونٹ. جب 100 اونٹ ہم 50 بندے دو اونٹ دیں گے تو دیت پوری ہو جائے گی. 50 بندے اس لیے کھڑے کیے تھے، اور باقاعدہ دیت کا نظام ان کے ساتھ رائے تھا، شریعت میں وہی رکھا. خون کا جو ہے، خون بہا کی دیت عرب کے دور میں بھی 100 اونٹ ہی تھا. 50 بندے اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دو بندے ہوں گے تو ان کو تو مارا جا سکتا ہے، دو بندے قصاص وہ لے نہیں سکیں گے، کیوں جی بندے اتنے کس طرح ماریں گے. وہ دیت پہ بات آئے گی. جب دیت پہ بات آئے گی تو ہم نے 100 اونٹ پورا کرنا ہے، تو 50 لوگ دو اونٹ دے گے تو دیت پوری ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارا بندوبست کرتے ہیں. وہ اپنا بندوبست کرتے رہے، مکر ہوا مکر اللہ تعالیٰ نے سارے فارغ کر دیے. رسول پاک فرمایا تسی ایک مٹھی بھر کے نا خاک کی ڈالو، ان کی آنکھوں ہم ڈالیں، تسی چلو. پھر ایسے ہی ہوا، پھر ٹکرے مارتے رہے جی کہاں گئے ہیں، تو علی صاحب کو بستر پہ سلایا بات. تو علی صاحب فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح اٹھ کے مانتے جو مارنے والے ہیں وہ آپ کو اتنا امین سمجھتے ہیں کہ رات کے باہر رکھا ہوا ہے سامان زارا. سب سے بڑا امین جناب محمد رسول اللہ ہے. اور قتل کرنے والے کافروں کا عقیدہ یہ کہ اس سے زیادہ کوئی محفوظ اور جگہ نہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ مارتے ہیں تو مانتے لے کر چلے، فرمایا نہیں، یہ رسول بھی امین ہے، روح الامین بھی امین ہے، اور اللہ بھی امانت. علی مرتضیٰ فرمایا صبح اٹھ کے امانتے دے کے تو مدینے آ جانا. تو علی صاحب فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا خطرناک رات ہے تو میں ادھر خطرناک سوچا کیا بنے گا. پھر میں نے سوچا رسول پاک نے فرمایا کیا ہے، فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ تو صبح اٹھ کے امانتے دے کے واپس آ جانا. اگر ایسے ہونا نہیں ہے تو زبان رسالت کا معیار کیا ہے؟ کہنے لگا علاتول میں ہو گیا. کہتے ہیں اس رات جب نیندر آئی ہے نا، ساری زندگی اس طرح کی مزیدار نیندر کبھی نہیں ہے. جس طرح ساری رات کھڑکتا رہے جی، ساری رات میں مچھر بڑھتا رہا، وہ مچھر نو بڑھتا رہا، مچھر نو بڑھتا رہا. پھر مقابلہ ہو گیا، ایک وہ مر گیا، ایک وہ مر گیا. مقابلہ بھی کیتا تھا نا بندے. ہاں وہ پوچھا یار تو مچھر نال سونا کیس سی، لڑائی لڑی تھی، آج بس برابر رہے کیوں، ایک انہوں نے مر گیا، ایک ساڈا مر گیا. اسی کتنے بندے رات کو اس طرح کھول کے بچنا لائے، آج تو اگلے دن پھر آ جانا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ مزاح کی باتیں نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے. مرضی ہے تو ٹھیک ہے، مرضی نہیں ہے تو سارا کچھ غلط. جب مرضی کس طرح چلے گی، وہ رحمان الرحیم کی کری، تیری میری نہیں چلے گی. یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ